نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ سمجھ لیجیے، اس بارے میں بھی مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نماز فرض کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہوتی ہے کہ نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ تو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرنا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جو ثابت نہیں ہونے کا معنی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ کیا کہ اس طرح دعا مانگنا سب کا کہ جس وقت امام شروع کرے دعا اسی وقت بھی مقتدی کرے شروع، اور جب امام ختم کرے تو مقتدی بھی اسے ختم کرے۔ یہ اس طرح دعا مانگنا کہ تمام مقتدی انتظار کرتے ہیں جب امام صاحب شروع کریں گے دعا مانگنا تو ہم بھی شروع کریں گے، اور انتظار کرتے ہیں جب وہ ختم کریں گے تو ہم بھی ختم کریں گے۔ یہ جو التزام اور پابندی ہے یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام سے ثابت نہیں۔ ثابت نہ ہونے سے بھی معنی سمجھ لیجیے کہ ثابت نہ ہونے سے یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ بہت سی چیزیں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے۔ لاؤڈ اسپیکر ثابت ہے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے، لاؤڈ اسپیکر پر بیان کرنا، لیکن ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی، یعنی یہ اجتماعی دعا کہ ایک جس وقت امام شروع کرے اسے مقتدی شروع کرے، جس وقت امام ختم کرے اسے مقتدی ختم کرے، یہ اجتماعی دعا حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مگر ناجائز بھی نہیں، جائز ہے، مباح ہے۔ لیکن ساتھ ہی قاعدہ سمجھ لیجیے کہ جو کام شریعت میں جائز ہو، جائز ہونے کا کیا معنی ہے؟ جائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ نہ کرنے پر ثواب ہے اور نہ چھوڑنے پر عذاب ہے، اسی کو جائز کہتے ہیں نا۔ وہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ مثلا لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بیان کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کیا مطلب جائز ہونے کا؟ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ثواب نہیں، اضافہ ثواب میں نہیں ہے، اور اگر لاؤڈ اسپیکر کے بغیر کریں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے جائز ہونے کا کہ اس کے کرنے سے ثواب ملنا نہیں اور اس کے چھوڑنے پر عذاب اور گناہ نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے نا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جائز ہو اگر اس کو آدمی سنت سمجھنے لگے، ٹھیک جائز مگر سنت سمجھنے یا واجب سمجھنے لگے، اس کے چھوڑنے پر گناہ سمجھنے لگے، تو پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے، ناجائز بن جاتی ہے۔ لہذا یہ جو میں بتا رہا ہوں اجتماعی دعا کہ ایک ساتھ شروع کرنا ایک ساتھ ہی ختم کرنا، یہ جائز ہے مگر سنت نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے اور سنت کا حصہ قرار دے تو پھر یہ اس کا یہ عمل بدعت ہو جائے گا، یہ ناجائز۔ لہذا جہاں پر اس کو لوگ ضروری سمجھنے لگے، ناجائز تو یہ سمجھ لیں گے جو آدمی ایسا نہیں کرتا وہ خلاف سنت کر رہا ہے، تو پھر اس میں بدعت کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اس کو ترک کر دینا۔ لہذا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا تو کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بلند آواز سے کریں، اور اس بات کا التزام کیا جائے کہ جب امام نے شروع کیا پھر مقتدی بھی شروع کریں، جب امام نے ختم کیا پھر وہ بھی ختم کریں، بلکہ جس کا جیسا موقع ہو الگ الگ دعا مانگی اور جب چاہ ختم کر دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ امام نے دعا کرا دی، مقتدی نے آمین کہہ دیا، تو اس کو نہ اس کو لازم سمجھے نہ اس کو لازم سمجھے، دونوں طریقے جائیں۔ یہ سے میں تنبیہ کرتی کہ آج کل ہمارے ہاں اس معاملے میں افراد و تفریط بھی ہے، اور بعض جگہوں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اگر امام صاحب نے بلند آواز سے دعا نہ کرائی تو گویا نماز میں کچھ کمی رہ گئی۔ چنانچہ جہاں ایسا خیال ہوتا ہے وہاں لوگ جو ہے بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں، امام صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہوا آپ نے دعا کیوں نہیں کرائی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو نماز کا لازمی حصہ سمجھنے لگے ہیں، جو ایک عمل کو بدعت بنا دینے کا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے چھوڑنا چاہیے، کبھی کبھی چھوڑ دیا کبھی عمل کر، یہ ہے جو اس معاملے میں معتدل موقف